السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کالج میڈم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار، آسان اور ٹریڈیشنل اسٹائل میں چکن کڑھائی۔ آج کی ریسیپی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی مسالہ گرائنڈ نہیں کریں گے، بالکل سمپل انگریڈینٹس اور گھریلو انداز میں اتنی مزیدار کڑھائی بنے گی، آپ بار بار اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے۔ اگر آپ کو بھی سمپل کوئی دیسی ریسیپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزیدار چکن کڑھائی۔ سب سے پہلے ہم نے جو لی ہے کڑھائی، اس میں آئل شامل کریں گے۔ آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد اب ہم اس میں میڈیم سائز کے جو ہیں 3 پیاز میں نے اس میں ڈالے تھے، اب اس کو براؤن کر لیں گے ہم۔ جب ان کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے اس میں ہم نے 1 kg جو ہے نا چکن شامل کر دینا۔ چکن شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں پسا ہوا خشک دھنیا تھوڑا سا شامل کریں گے اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے، ہلکا سا، یہ اس کی اسمیل کو ختم کرے گا۔ اور ساتھ میں ہم اس کے ساتھ لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ بھی شامل کر دیں گے، اور اب ہم ان کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ ان کی اسمیل اچھی طرح سے ختم ہو اور جو چکن کا اپنا پانی ہے وہ اس میں سے ریلیز ہو اور جو ہے چکن بھی تھوڑا سا نا سافٹ ہو جائے اندر سے۔ اچھا جی، ویڈیو کے کچھ کلپس جو ہے نا وہ مس ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس میں ڈالے تھے جی 3 بڑے سائز کے جو ہیں ٹماٹر، اس کو بھی ہم نے کور کر دیا تھا۔ ٹماٹر اور جو چکن یہ اپنا پانی ریلیز کر دیں اور اسی میں ہی یہ چکن جو ہمارا ہے نا کوک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم نا اس میں کیا کہتے ہیں کہ بیسک مسالے ایڈ کریں گے۔ بیسک مسالے بہت سادہ سی ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ ہلدی ہے، سرخ مرچ ہے، پسا ہوا خشک دھنیا ہے، گرم مسالہ، نمک، چلی فلیکس، ان کو ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے کچھ دیر کے لیے، جب تک کہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے گا اور جو ہے یہ مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی ٹماٹر بھی اس میں مکس ہو رہے ہیں اور یہ اس کی گریوی کو تھک کریں گے۔ اور جی کڑھائی جب بن رہی ہو نا گھر میں تو پورے کچن میں گھر میں خوشبو پھیل جاتی ہے اور گھر والے بار بار کچن میں آ کر پوچھتے ہیں کہ کھانا کب ریڈی ہوگا، جی کھانا دے دیں بس جلدی سے۔ اچھا جی، آپ نے تقریباً 10 منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھنا ہے۔ دیکھیں اس کا پانی خشک ہو گیا ہے اور اس کا جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر میں نے اس میں جو ہے نا 1 کپ دہی کو آپ نے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس کی گٹلیاں نہ بنے اور وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ پھر آپ نے اس میں دہی ڈال دینی ہے۔ دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو 10 منٹ کے لیے پھر سے کور کر دینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے کیونکہ ایک دم سے نا دہی ڈالنے کے بعد یہ پتلا ہو جائے گا، جو اس میں ایسے آپ کو گریوی جو ہے نا پتلی فیل ہوگی، لیکن آپ نے اس سے گرین کے پرانا کیونکہ آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اور آپ نے جو اس کی فلیم ہے اس کو ہائی کر لینا ہے اور اس کو تب تک آپ نے پکانا ہے جب تک کہ یہ دہی والا جو پانی ہے اس میں بالکل ڈرائی نہ ہو جائے اور اس کی گریوی جو ہے وہ رچ کریمی ٹائپ نہ ہو جائے، تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے۔ دہی ڈالنے سے نا مسالے اچھی طرح بلینڈ ہو جاتے ہیں، چکن بھی سافٹ اور جوسی بنتا ہے، گریوی بھی تھک ہو جاتی ہے اور جو مسالوں کا بیلنس ہے وہ بھی مطلب اچھا ہوتا ہے، ٹیسٹ اس کا جو ہے نا مزید انہینس ہو جاتا ہے۔ اوور آل جو کڑھائی کا فلیور ہے وہ ڈیلیشیس ہو جاتا ہے۔ لیکن دھیان یہ رہے کہ آپ نے دہی ڈالنے کے بعد اس کو لازمی اس کا جو پانی ہے اس کو ڈرائی کر لینا، ورنہ آپ کی کڑھائی جو ہے وہ واٹری ٹائپ ہوگی۔ آپ نے اس کی فلیم جو ہے وہ ہائی رکھنی ہے۔ جی دیکھیں ہماری مسالہ کڑھائی تیار ہے۔ اس کے اوپر اب ہرا دھنیا اسپریڈ کریں۔ اب آپ اس کو گرم روٹی یا نان کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، بہت مزیدار۔ اور جی دیکھیں گریوی کتنے تھک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔